بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر من اللہ کے اضافی جو نوٹ ہے اس سے حکومت کو کیا ملے گا؟ اب اطہر من اللہ صاحب معزز عدالت کے ایک جج ہیں جو ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اور بڑے اچھے ڈیسیجنز ان کے رہے ہیں، اسپیشلی ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ لیکن اس معاملے میں جو کوشچن سپریم کورٹ کی طرف سے رکھے گئے تھے اس کیس کے کہ کیا الیکشن کمیشن کو اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ بدل کے نئی ڈیٹ دے دیں، کیا جو سیکیورٹی اور مالی معاونت الیکشنز کے لیے درکار ہے ان اداروں سے پوچھا جائے، اور پھر سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، اس قانون کو دیکھنا تھا، آئین کو دیکھنا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کیوں ضروری ہیں، ہونے چاہیے 90 دن کے اندر اندر، یا اس کو اس طریقے سے لٹکایا جا سکتا ہے جیسے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا تھا۔ ان 3 سوالوں سے ہٹ کے اطہر من اللہ کے ادھر ادھر کی بہت ساری چیزیں ہیں، لمبا چوڑا اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس 3 پوائنٹس پہ اس اضافی نوٹ میں کوئی ایسا مخالفت کا نوٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ 90 دن سے زیادہ ٹائم چاہیے الیکشن کے لیے، جب حکومت کو اس طریقے سے جیسے وزیر اعلیٰ نے حکومت کو تحلیل کیا ہے، اسی طرح مالی معاونت جو درکار ہے اور سیکیورٹی، اس سے بھی کوئی انہوں نے انحراف نہیں کیا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ مالی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں اور اسی طرح سیکیورٹی فراہم کرے یا نہ کرے۔ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کوئی ان کا ایسا اختلافی نوٹ میں یہ چیز نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صدر کی تاریخ کو بدل کے نئی تاریخ دے دے۔ تو اصل مقدمہ تو یہ تھا، باقی انہوں نے بات چیت جو کی ہے یہ وہی بات ہے کہ حکومت کو تو وہی والی بات ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ سہاروں کی تلاش میں ہے۔ یہ اس طرح کا انتشار لندن پلان میں بنایا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کھڑے کیے جائیں اور اس کو ایک بحران کا، عدلیہ کا ایک بحران جو ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے، اور یہ انہوں نے بنا دی ہے۔ اور پھر دوسری سر دھڑ کی بازی پی ڈی ایم کی حکومت سے بھی ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے، بھرپور کوشش کرنی ہے الیکشنز کو لیٹ کرنے کی، اور وہ کر رہے ہیں، اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اطہر من اللہ صاحب سے ایک یہ گزارش بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پہلے استعفیٰ دیا قومی اسمبلی سے اور پھر واپس آنے کی بات کر رہے ہیں، اس کی پٹیشن انہوں نے دائر کر دی۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے یہ یقیناً یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریزائن کب کیے تھے، اور 8-10 مہینے گزر گئے تو ان کے ریزائن قبول نہیں ہوئے، اور قبول ہوئے پہلے شروع میں کچھ کیے تھے کہ ایسے حلقوں کے جن میں وہ لیڈ نہیں تھی اور ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں سے جو ہے نا پی ڈی ایم کی حکومت کے ہوتے ہوئے جیت جائیں گے، دھاندلی کر کے جیت جائیں گے، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ اور پھر جب انہوں نے پی ٹی آئی نے واپس جانے کی جو کوشش کی وہ تب کی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ملی بھگت جو ایک ڈمی پپٹ جو ہے اپوزیشن راجہ ریاض کی سربراہی میں عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ قوانین بنا رہے ہیں، اور الیکشنز کو ڈیلے اور اس طرح کی جو معاملات ہیں، عدم اعتماد اور بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جو ملک کو، قوم کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ وہ واپس آ جائیں، کیونکہ الیکشن تو یہ کسی صورت میں کروا نہیں رہے تھے، اور پی ٹی آئی پہ ظلم و جبر کا جو ہے وہ دور تھا جیسے شاید انگریزوں کے دور میں بھی ایسے نہیں تھا، مارشل لا میں بھی ایسے نہیں تھا۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے واپس کوشش کی۔ اطہر من اللہ صاحب کو ان چیزوں کا بالکل بخوبی وہ ان چیزوں سے واقف ہے، تو اس چیز کا ان کو تذکرہ کرنا چاہیے تھا، کس بدنیتی پہ انہوں نے ان کے ریزائن قبول کیے، اور پہلے اسی قانون کا حوالہ دے رہے تھے جی کہ A1 to 1 آئیں اور ہم ریزائن قبول کرتے ہیں، اور جب یہ اسمبلی میں بھی گئے
اس کے اسپیکر کے چیمبر میں بھی گئے، جو اسپیکر صاحب بھاگ گئے، تو کیا یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ نہیں ہیں، میڈیا پہ نہیں تھیں؟ تو یہ اس چیز کا اس طریقے سے حوالہ دینا چاہیے تھا، یہ ٹوٹلی بدنیتی پہ مبنی تھا۔ اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں اس اصل جو اس کیس ہے اس سے ہٹ کے اختلافی نوٹ ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اچھی بھی ہیں، کچھ درمیانی بھی ہیں، لیکن حکومت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آئین اور قانون کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس حکومت کے سامنے آئین اور قانون تو ایک وہ بند کتاب ہے۔